یہ کولون جامع مسجد جو اس وقت نیتھن روڈ کے اوپر واقع ہے، 1896 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد رکھنے والے جو مسلمان تھے وہ انگریز فوج کے اندر کام کرنے والے ملازمین تھے۔ ہانگ کانگ کے بارے میں تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا۔ یہ شہر اپنی خوبصورت سکائی لائن، بلند و بالا عمارتوں اور جگمگاتی روشنی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی اب تک کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی شہر میں گزارا ہے اور اس شہر کو ڈیفرنٹ اینگلز، ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سے دیکھ چکا ہوں۔ آج اس شہر کا ایک خاص پہلو، ایک اسپیشل ایسپیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ ہانگ کانگ میں رمضان کیسے گزارا جاتا ہے۔ یوں تو ہانگ کانگ ایک پریڈومیننٹلی چائنیز سوسائٹی ہے، یعنی یہاں 94% لوگ آپ کو چائنیز ہی ملیں گے۔ باقی 6% لوگوں کا تعلق مختلف قوموں اور مذاہب سے ہے۔ اس شہر میں ایک بڑی وائبرنٹ اور ڈائیورس مسلم پاپولیشن بھی ہے۔ ہانگ کانگ میں مسلم پاپولیشن جو ہے وہ بڑی ڈائیورس ہے۔ جیسے کہ آپ کو ہانگ کانگ میں اس مسجد میں آئیں گے یا جس بھی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو سب سے زیادہ پاکستانی نظر آئیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو انڈینز نظر آئیں گے، اس کے بعد آپ کو افریقن ہیں، آپ کو اگر چھٹی والے دن یہاں آئیں گے تو انڈونیشین کی کافی بڑی تعداد ہے جو کہ مسلمان ہے، جو لیڈیز یہاں کام کرنے آئی ہوئی ہیں انڈونیشیا سے، ان کی بھی کافی بڑی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے عربین کنٹری سے ہیں، افریقن کنٹری سے ہیں، آپ کسی بھی کنٹری کا نام لے لیں اس کے یہاں مسلمان آپ کو ملیں گے، اور بہت ہی زبردست کمیونٹی ہے مسلمانوں کی یہاں۔ ہانگ کانگ میں رمضان بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مساجد، مدارس اور گلی محلوں میں افطار ڈنر کا انتظام بڑے شوق سے کیا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ میں جو سب سے لارجسٹ افطاری کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کولون مسجد میں ہوتا ہے، اور وہ جو کاؤنٹس ہوتا ہے وہ ہزاروں میں جاتا ہے۔ کولون مسجد اینڈ اسلامک سینٹر ہانگ کانگ کی سب سے بڑی اور سب سے مرکزی مسجد ہے۔ یہ مسجد جو ہے ہانگ کانگ میں سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ مسجد ایک پرائم لوکیشن میں ہے جہاں سے MTR بھی اسیسیبل ہے، اور ادر فارمز کا جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی اسیسیبل ہے، اور یہاں پہ بہت بیزی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایوری ڈے بہت رش ہوتا ہے، اور جمعے کے دن تقریباً 3-4 ہزار نمازی ہوتے ہیں، بہت کراؤڈڈ ہوتا ہے۔ تو چلے اس مسجد میں اندر ایک چکر لگاتے ہیں۔ لیکن اس مسجد کی ہسٹری کیا ہے؟ اس چائنیز سوسائٹی میں یہ مسجد کب بنی اور کس نے بنائی؟ یہ کولون جامع مسجد 1896 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد رکھنے والے جو مسلمان تھے وہ انگریز فوج کے اندر کام کرنے والے ملازمین تھے، اور یہ مسجد 1896 سے لے کے 1978 تک استعمال میں رہی۔ چھوٹی مسجد تھی، ہاؤس اس مسجد کے حال کے سامنے تھا، ارد گرد میں مسافر خانہ تھا۔ پھر 1978 میں جب یہ مسجد پرانی ہو گئی اور MTR بننے کی وجہ سے کچھ اس کو نقصان پہنچا، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نئی بڑی مسجد بنائی جائے۔ تو یہ جو اس وقت موجود مسجد ہے یہ 1984 میں مکمل ہوئی، اور تب سے لے کے آج تک یہ آباد ہے، اور اس میں ہزاروں لوگ نماز کے لیے آتے ہیں۔ اگر اس مسجد کا سنگ بنیاد 1896 میں رکھا گیا تو مسلمانوں کی ہانگ کانگ میں تاریخ کتنی پرانی ہے؟ مسلمان اس شہر میں کب آئے، کیسے آئے، اور موسٹ امپورٹنٹلی کیوں آئے؟ مسلمانوں کی تعداد ہانگ کانگ کے اندر کوئی 3 لاکھ کے قریب ہے، اور جو ابتدا ہوئی مسلمانوں کی ہانگ کانگ کے اندر، جو ریسرچر نے اور تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی، وہ یہ ہے کہ 1830 کے عشرے میں مسلمان یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے۔
اس میں کچھ لوگ تھے ملیشیا سے آنے والے مسلمان، اور زیادہ تر لوگ تھے جو برٹش فوج کے ساتھ ہندوستان سے یہاں پہ آئے. تو انہوں نے یہاں پر آ کر اسٹیبلش ہوئے، اپنے کاروبار شروع کیے، کسی نے ملازمت کی، اور اس میں پھر انہوں نے 1840 کے اندر 39 کے اندر مسجد کی بنیاد کے لیے درخواست دی انگریز حکومت کو. تو گویا اس وقت جو ابھی ہمیں لیجسلیٹو کونسل کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ 1830 کے عشرے میں مسلمان یہاں پر آ چکے تھے، جو انڈونیشیا، ملیشیا اور ہندوستان کے علاقے کے مسلمان یہاں پر اسٹیبلش ہو چکے تھے. کولون مسجد کے علاوہ ہانگ کانگ میں باقی 4 بڑی مساجد اور کوئی 30 کے لگ بھگ مدارس بھی ہیں. ہانگ کانگ میں جو باری مسلمانوں کے میٹرز کو دیکھتی ہے اور مساجد کے انتظام کو چلاتی ہے اسے دی اسلامک بورڈ آف ٹرسٹیز کہا جاتا ہے. اس وقت جہاں آپ بیٹھے ہیں یا میں بیٹھا ہوں کولون مسجد ہے، اور یہ انڈر اسلامک بورڈ آف ٹرسٹی میں آتی ہے. ہمارے بورڈ آف ٹرسٹی کو جو ہے بورڈ آف ٹرسٹی 5 مساجد کو اور 2 سیمیٹریز کو ہینڈل کرتی ہے ہانگ کانگ میں، یعنی کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو چلاتی ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً جتنے بھی ہانگ کانگ میں حلال سرٹیفیکیشن ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹی ہی کرتی ہے. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 97 آؤٹ لیٹس ہیں جن میں 5 اسٹار ہوٹلس ہیں، اور جن میں بڑے بڑے اسٹور ہیں جو حلال فوڈ سرونگ کر رہے ہیں مسلم کمیونٹی کو. اور ریسنٹلی ہم نے یہ ہوا کہ بورڈ آف ٹرسٹی کی کوششوں کی وجہ سے KFC جو ہے وہ 2 آؤٹ لیٹس ابھی حلال ہو گئی ہیں، اور آنے والے ٹائم پہ آپ کو چیونگ کانو، تھن سوئی وائی اور تھن مون میں اور وان چائی میں بھی حلال KFC کھانے کو ملے گی. رمضان کے دوران کولون مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ افطاری کرنے کے لیے آتے ہیں. اس افطار ڈنر کو مینج کرنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں والنٹیئرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میری ملاقات ایک ایسے ہی والنٹیئر سے ہوئی. میرا نام خالد خان ہے اور میں ہانگ کانگ بورن ہوا ہوں، اور اس ٹائم پہ 3rd جنریشن ہم لوگ ادھر ہانگ کانگ میں فیملی ہماری ہے. تو والد صاحب اٹک ضلع سے آئے، تقریباً 41 سال 50 سال ہو گئے اسی مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، تو اسی علاقے میں رہتے ہیں. اس رمضان میں اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے، اس رمضان میں والنٹیئرلی کام کرتا ہوں افطاری کے ٹائم پہ. اور صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہوگی جو نماز سے بھی اعلیٰ ہے، روزے سے بھی اعلیٰ ہے، زکوٰۃ سے بھی اعلیٰ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروا دینا، یہ نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی اعلیٰ درجے کا ثواب ہے. دوستو اچھا ماشاءاللہ یہ کولون مسجد کی افطاری کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ. یہاں پہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں یہ والنٹیئرلی یہاں پہ آ کے مدد کر رہے ہیں اللہ واسطے. اور یہاں پہ جتنے سموسے دیکھے آلموسٹ 2000 سے پلس سموسا ڈیلی بیس پہ کولون مسجد میں یوز ہوتا ہے جو افطاری کے ٹائم کے لیے. تو یہ آپ کے سامنے جو پیکنگ ہو رہی ہے، ایک بیگ ہے اس میں کھجور ڈالتے ہیں، اس میں سموسے ڈالتے ہیں، ایک پانی کا پرووائڈ کرتے ہیں، ساتھ میں ایک حلیم کا ایک بول ہوتا ہے. تو یہ مسجد کی طرف سے یہ پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ یہاں پہ آ کے اپنا افطار کھول لیں. یہ حلیم ہے، رمضان میں سب سے ضروری آئٹم ہے افطاری کے لیے. یہ حلیم ہم لوگ مسجد کے لیے بناتے ہیں. اس میں بہت سے مسالہ لگتے ہیں، بہت سے آئٹم لگتے ہیں، بہت سے محنت لگتے ہیں. ابھی یہ پورا تیار ہو چکا ہے. اب ہم لوگ اس کو ڈھکنا لگا کے اب آپ لوگ پورا لائن میں لگا کے افطاری کے لیے وہاں رکھیں گے. آدمی کے لیے سب آ کے سب افطاری کر سکے، یہ حلیم بھی کھا سکے، یہ ٹیسٹ کر سکے. یہ بہت ٹیسٹی ہے، بہت عمدہ ہے. میرا تعلق انڈیا سے ہے. میں یہاں 13 سال سے ہوں اور اس مسجد سے میرا بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ مسجد جو ہے اٹس کائنڈ آف اے پلیس ویئر اٹس اے میلٹنگ پوائنٹ فار آل دا مسلمز ان ہانگ کانگ. اور اس کی بہت اچھی خاص بات یہ ہے کہ اٹس اوپن فار ایوری باڈی. سو اٹس ناٹ فار لائک کوئی ایک ایسا گروپ ہو یا کوئی ایسا ہے. تو یہاں پہ جو بھی انتظامیہ ہیں دے آل لائک برنگ پیپل ٹوگیدر. سو دیٹس اے بیوٹی آف اٹ. ابھی رمضان چل رہا ہے، سو بیوٹی آف دس رمضان از لائک اٹس ڈیورس. تو آپ کو انڈیا سے لوگ دکھیں گے، پاکستان سے دکھیں گے، بنگلہ دیش، سری لنکا، مڈل ایسٹ، افریقہ، ایون سینٹرل ایشیا ماشاء اللہ. سو وی سی آل دا بردرس ٹوگیدر. اور یہاں پہ ایک بردرہڈ کا آپ کو احساس ہوتا ہے جو آپ کو بیک ہوم واٹ یو سی یو گیٹ اٹ اوور ہیئر.
तो इफ्तार का प्रोग्राम भी होता है. So the first time 13 साल पहले जब मैं आया तो I was missing home, and the day I came here for the first Ramadan, the first Roza, and then I saw like 3,000 people, like, you know, sitting together, all it was all about unity and coming together for, like, you know, food or hospitality and stuff like that. That encouraged me to come like every day for Ramadan, mashallah. مساجد کے علاوہ اس شہر میں چھوٹی بڑی شاپس بھی ہیں جہاں سے افطاری اور باقی روزمرہ ضروریات کے لیے سامان بھی بائی کیا جا سکتا ہے. خالد خان ہمیں آج ایک ایسی ہی جگہ لے کر جا رہا ہے. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا خالد بھائی، کہاں لے کے جا رہے ہیں آج؟ وہ آج تو آپ کو میں بہت اچھی جگہ لے کے جا رہا ہوں، جس کو آپ کہہ سکتے ہو منی پاکستان، منی انڈیا، منی بنگلہ دیش. ایک ایسی جگہ پہ لے کے جائیں گے آپ کو. اچھا، بہت نائس پلیس ہے. اچھا، زبردست. اگر آپ ہانگ کانگ آئیں اور اس جگہ میں آپ نہ جائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ ہانگ کانگ نہیں آئے. جی ہاں، اس جگہ کو چونکنگ مینشنز کہا جاتا ہے. چونکنگ مینشنز از اے میلٹنگ پاٹ آف ڈفرنٹ کلچرز اینڈ نیشنلٹیز. یہ ایک ایسا منفرد مقام ہے جو اس شہر کا ثقافتی نشان بن چکا ہے اور دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. چونکنگ مینشنز میں بے شمار ایسے ریسٹورنٹس اور دکانیں ہیں جو انڈین، پاکستانی اور دیگر ممالک کے روایتی کھانے اور اشیاء آفر کرتی ہیں. افطاری کے لیے کیا کیا ملے گا؟ بھوک لگی ہے بہت سخت یار. فروٹ چاٹ جوس، دہی بھلے، فروٹ چاٹ جوس. چونکنگ میں ون سٹاپ آل ہے. یہاں پہ آپ سب کچھ خریداری یہاں پہ کر سکتے ہیں افطاری کے لیے. تو یہ ہمارے کھجور ہیں، ٹھیک ہے. اس کے باوجود ہمارا یہ نیشنل ڈرنک، پاکستانی نیشنل ڈرنک روح افزا، جس کو آپ سب کو معلوم ہے کیسے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ آئیں، یہ ہمارے ڈیپ فرائڈ آئٹمس دیکھیں. یہاں پہ سموسہ ہے، آلو پکوڑا، یہ ایگ پلانٹ پکوڑا ہے، روسٹ چکن، ڈرم اسٹک، حلیم، اور یہ ایک اور چیز یہاں پہ آئیں، یہاں پہ تعارف کیا ہے. یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ یہ اسپیشل بریانی ہے، سیکرٹ ریسیپی ہے. یہاں پہ آئیں، ٹرائی کریں. خوشبو بھی آ گئی ہے ابھی. اچھا، یہ ابھی جو دکان ہے یہ ہمارے ریلیجیس ٹائپ کی دکان ہے، جس میں ہمارے جانماز ملتے ہیں نماز کے لیے. جیسے ٹوپی ہم رکھتے ہیں سر کے اوپر. ہر قسم کا نان الکوہول عطر بھی ملتا ہے اس شاپ میں. تو آپ کو جتنا سامان ہمارے پریئرس کا ہوتا ہے تو اس شاپ سے بھی ہم لوگوں کو مل سکتا ہے. اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جی ماشاءاللہ، ساری آپ کو یہاں سے ملیں گی. اچھا، مثلا ٹوپی، جائے نماز، ابھی رمضان ہے اس کے مطابق کھجوریں وغیرہ، زمزم کا پانی، تسبیحیں، روح افزا، مسواک، ویری گڈ، پرفیوم، عطر. یہ اچھا، اجوا ہے. مختلف کھجوریں بھی ملتی ہیں. یہ اجوا ہے مدینہ کی. اچھا، یہ ہے. اور یہ الجیریا کی، یہ تیونیشیا، اور یہ ساری سعودی عربیہ کی ہیں کھجوریں. سعودی عربیہ کی. اچھا، یہ ہمارے پاس حجاب ہے سر، یہ لیڈیز کے لیے، اور یہ اسکارف ہے ماشاءاللہ. یہ ٹوپی ہیں جو جینٹس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے سر. اور یہ بھی دوسری ٹوپی ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سندھی کلچر کی ہے نا. تو یہ بھی ایسا آپ نارمل بھی پہن سکتے ہیں، نماز کے لیے بھی پہن سکتے ہیں. یہ بھی ٹوپی آ گئی الحمدللہ. اچھا بھائی، افطاری کے لیے ادھر سے کچھ بندوبست کو کوئی لے لیتے ہیں؟ کچھ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ یہ پکوڑے کیا لے لیں؟ مختلف قسم کے. اچھا، پکوڑے لے لیتے ہیں تھوڑے سے. ورائٹی ہے، جیسے آپ کے ٹیسٹ ہے. چکن لیگس ہیں جی، چکن کے ڈفرنٹ پارٹس ہیں. اور وہاں پہ وہ کیا چیز ہے کہ وہ کیا ہے؟ مٹھائی ہے، وہ سویٹس ہے. اور وہ کیا اورنج کلر والا؟ اچھا، جلیبی. اچھا، دس از جلیبی ٹائپ ہے. یہ بھی سویٹ ٹائپ کا ہے جلیبی. یہ بھی تھوڑا لے لیتے ہیں بعد میں رکھنے کے لیے. بالکل جی. یہ ہمارا ریسٹورنٹ ہے بسم اللہ کباب ہاؤس لمیٹڈ. یہ چونکنگ مینشن میں لوکیٹڈ ہے. ادھر میں ہم بہت ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، بہت ساری کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، اسپیشلی ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشین کسٹمر، مسلم کسٹمر کے لیے، اور دوسرے افریقن کسٹمر بھی ہیں. اس میں ہم ترکش فوڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں ڈونر کباب وغیرہ اور شوارما، ہوموس، فلافل، یہ چیزیں بھی اویلیبل ہیں. پلس اپنا ساؤتھ ایسٹ ایشین فوڈ بھی، جیسے اسپائسی فوڈ وغیرہ، چکن کری ہو گیا، یا بریانیز، روٹیز، نان، پیزاز، یہ سب کچھ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. اچھا، اگر آپ پیچھے دیکھ رہے ہو، میرے پیچھے دو بھائی لوگ یہاں پہ ٹیبل بنا رہے ہیں. اور یہ کس لیے؟ یہ بھی افطاری کا پریپریشن کے لیے.
यहाँ पे कम से कम 20 से 30 लोग आते हैं डेली बेस पे, तो ये लोग उनका प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे फ्रूट कटते हैं, पकोड़े समोसे जो अभी अभी हम लोगों ने नीचे देखे थे, जैसे अभी भाई लेकर आ रहे, तो ये अभी पूरा टेबल भर जाएगा खानों से, एंड इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी। ये सबसे अच्छी बात है जी। तो भाई ने अभी थोड़ा क्लिप भी दिखाया मेरे पास से, आई डोंट नो इफ द कैमरा कैन सी, जो ऐसे रौनक हो जाता है बाद में इस टेबल पे। रंग बिरंगी चीज़ें होती है, पानी, तरबूज, फ्रूट, हर किस्म का फ्रूट, और तो माशाल्लाह यहाँ पे इस किस्म की रौनक इस बिल्डिंग में लग जाती है। और अल्लाह ताला इस मस्जिद को, अल्लाह ताला इस मरकज़ को क़यामत तक शादबाद रखे, आबाद रखे। क्या हांगकांग में मज़हब की आज़ादी है? क्या यहाँ मुसलमान अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फ्रीली परफॉर्म कर सकते हैं? हम शुक्रगुजार हैं हांगकांग गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कि हमें अपनी इबादत करने का जो है पूरी आज़ादी है। जैसे ईद है, जैसे रमज़ान है, अभी हम रमज़ान में हैं, और हमें खुली आज़ादी है कि हम अपनी जो दीनी प्रैक्टिस है उसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके लिए मैं हांगकांग गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ। हमें हर किस्म की सहूलत जो है वो मुहैया कर रहे हैं। हांगकांग एक इंटरनेशनल, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ आपको दुनिया भर से लोग मिलेंगे। कौलून मस्जिद में नमाज के दौरान देखने में आता है कि वहाँ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग हैं। फॉर एग्जांपल गाना के लोग हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, नाइजीरिया के लोग हैं, बाकी डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ के मुसलमान हैं, मिडल ईस्टर्न मुसलमान हैं, इजिप्शियन हैं, टर्किश हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमान हैं, श्रीलंकन मुसलमान हैं, चाइनीज़ मुसलमान हैं। कोई इस मस्जिद में आपको ऐसा कलर्स एंड कल्चर्स का अमेलगम नज़र आता है जो बहुत ही कम जगहों में देखने में मिलता है। तो मुफ्ती साहब जो कि हांगकांग के चीफ इमाम हैं, उनसे मेरा ये क्वेश्चन था कि जब आप इतनी डाइवर्स कम्युनिटी, इतने कलर्स, कल्चर्स और नेशनैलिटीज़ के लोगों को लीड कर रहे होते हैं, उनकी इमामत कर रहे होते हैं, तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं, आपके तासरात और आपके जज्बात क्या होते हैं? कौलून जामा मस्जिद और इस्लामिक मरकज़ के अंदर चीफ़ इमाम की हैसियत से जब हम अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं तो एक इत्मीनान महसूस होता है कि मेरे पीछे जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं उनका ताल्लुक़ अफ्रीका से भी है, अरब से भी है, हिंदुस्तान से भी है, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी, और लोकल चाइनीज़ भी, और विज़िटर्स भी, और यहाँ के मकामी भी। और उसके अलावा मेरे पीछे खड़े होने वाले शाफ़ी भी हैं, हम्बली भी हैं, हनफी भी हैं, मालिकी भी हैं। और एक एहसास होता है कि ये मुझे अल्लाह ने एज़ाज़ बख्शा है कि मुख्तलिफ़ कौमियतों, मुख्तलिफ़ मसालिक की लोगों की इमामत में करा रहा हूँ। तो उस लिहाज से एक इत्मीनान और एक एहसास होता है कि ये अल्लाह का करम है कि मैं बहुत सारी मुख्तलिफ़ सोच रखने वाले और अक़ाइद रखने वाले और मसलक रखने वाले और मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोगों की इमामत करवा रहा हूँ।